नवाज शरीफ साहब कल वतन वापस पहुंच रहे हैं। कानूनी मसाइल काफी हद तक उनके हल हो चुके हैं और आज गुलाम अब्बास हलल साहब जो कि सीनियर कानूनदान हैं, उनको फिर मैंने जहमत दी है ताकि कानूनी निकात भी जान सकें। और कल मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा जलसा होने जा रहा है लाहौर में, उस पर भी हम बात करें। सबसे पहले तो हलल साहब खुशामदीद आपको। हलल साहब, मियां साहब की जमानत जो है वो हो गई है, प्रोटेक्टिव बेल। सोशल मीडिया पे कुछ लोगों का ये कहना है कि जी ये फेवर दी गई, कुछ ये वो। मेरा तो पॉइंट इसके ऊपर ये है कि जब कोर्ट में नायब ने कोई बहस ही नहीं रखी और उन्होंने कहा ओके हमें कोई इतराज नहीं है, तो फिर तो कोर्ट में लंबी प्रोसीडिंग का कोई तुक्के नहीं बनता था। और ये सोशल मीडिया पर ये ऐसे ही मियां साहब के हवाले से एक चीज चल रही है, आपका क्या पॉइंट है इस पे? देखिए शादाब भाई, ये जो बेल कोई भी होती है, ये डिस्क्रिशन होती है कोर्ट की, ये कोर्ट के सवाबदीती इख्तियार होते हैं। तो लेकिन मेरी नज़र में आज तक ऐसा कोई केस नहीं गुजरा जिसमें कोई भी जो है वो मुलजिम ना हो, मुजरिम हो और इश्तिहारी भी हो, और इस तरह उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ जो है, एक डिस्क्रिशनरी जो रिलीफ है उसको दिया गया हो। जब इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हैं, आपको याद होगा कि आसिफ सईद खोसा साहब जो है उन्होंने एक जजमेंट दी थी कि जो भी कोई कन्विक्टेड पर्सन है और जब तक वो अपने आप को सिलेंडर नहीं करता पुलिस के सामने, कोर्ट के सामने भी नहीं, जब तक वो पुलिस के सामने सिलेंडर नहीं करता तब तक वो बेल का लेने का मजाज नहीं है। तो इसमें वैसे हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि जितनी भी डिस्क्रिशन इस्तेमाल होती है, कोर्ट करती है, ये ताकतवर लोगों के लिए होती है। आम आदमी के लिए जो प्रैक्टिस है वो यही है कि पहले सिलेंडर करना पड़ता है, उसके बाद जो है वो आपको बेल मिलती है। क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है, यहाँ पे हमें बताना जरूरी है कि मुजरिम और मुलजिम में क्या फर्क है। मुलजिम वो होता है जिसके खिलाफ कोई FIR हो, उसका तो ये राइट है कि वो पहले जो है बेल ले ले। जो ये प्रोटेक्टिव बेल है ये किसी को भी मिल जाती है, कहीं किसी ने मुल्क से बाहर से आना हो या किसी दूसरे शहर में जाना हो। लेकिन अगर कोई मुलजिम से मुजरिम बन जाता है और रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस उसको कोर्ट जो डिक्लेयर कर देती है कि ये मुजरिम है और उसके लिए उसकी अपील फाइल होती है, उसमें 426 सेक्शन है CRPC का, उसमें उसको बेल मिलती है। तो उसके लिए उसका कोर्ट के सामने और पुलिस के सामने सिलेंडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा हरल साहब, एक पॉइंट है ये, अगर एक शख्स बैरून मुल्क है, वहां मियां नवाज शरीफ साहब की मिसाल ले लें, वो बैरून मुल्क चले गए 4 हफ्ते की इजाजत लेके, वहां जाके उनको बंद कर दिया गया किसी मामले में, या खुदा न खास्ता उनकी सेहत जैसे कहा जा रहा है इतनी खराब हो गई कि वो ट्रैवल भी नहीं कर रहे, लेकिन वो कोर्ट को अपने लॉयर के जरिए बता रहे हैं कि भाई मैंने आना था, ये रीजन हुई जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका। तो अब उसका क्या स्टेटस होगा? या उनको कोई कैद कर लेता है, वहां पर वहां लैंड किया है उन्होंने यूके में या किसी दूसरे मुल्क में और उसको कैद कर लिया और 4 हफ्ते की बजाय उन्होंने कोई 20 हफ्ते उन्होंने कैद रखा है और फिर छोड़ दिया। अब वो वहां कैद था, वो अदालत को आके बताएगा कि जनाब मेरे साथ एयरपोर्ट पे उतरते यही हादसा हुआ, तो वो उसके लिए तो उसको मेरे ख्याल इतनी फेवर मिलनी चाहिए। देखिए प्रैक्टिस जो है शादाब भाई, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है, जब तक कोई बायोमेट्रिक नहीं खुद जाके करता, इमरान खान ने भी किया और भी जितने भी साइलिन जाते हैं सब जाके बायोमेट्रिक करते हैं, तब तक उनको उनकी कोई भी पिटिशन जो है वो इंटरटेन नहीं की जाती। और क्रिमिनल प्रैक्टिस में जो है इस तरह के थ्रू स्पेशल अटॉर्नी जो है, इस तरह की कोई ज़ाब्ता नहीं है, ना कोई कानून है, ना कोई प्रैक्टिस है कि आप एक स्पेशल अटॉर्नी के थ्रू जो है अपना बायोमेट्रिक करें जैसे अताउल्लाह तारा ने किया और फिर उसके जरिए आप बेल जो है अप्लाई करें। चूंकि ये इसमें वो कन्विक्टेड थे नवाज शरीफ साहब, तो इसमें मैं समझता हूं कि एक, और ये पहले से, ये मेरे लिए कोई अजूबे की बात नहीं है शादाब साहब, ये पहले से सब कुछ तय है। ये लंदन प्लान जो बना था उसका ये हिस्सा है। जब भी किसी को इस मुल्क में जो लाना हो, उसके सामने से जितनी भी रुकावटें हैं वो अदालती तरीके से या और बाकी जरिए से वो खत्म की जाती हैं। और जब किसी को रोकना हो तो फिर अदालतें सबसे पहले खड़ी होती हैं उसके सामने रुकावटें खड़ी करने के लिए, और वो ताकतवर हल्के अदालतों के जरिए उनके सामने रुकावटें खड़ी करते हैं। तो अब ये रुकावटें कब तक चलेंगी? कल अब ये 24 तारीख से पहले उन्होंने पेश होना है, लगता है आपको जमानत इस तरह के केसेस में मिल जाती है, कंफर्म बेल? देखिए जब तय हो, मैं तो समझता हूँ जब तय हो तो फिर सब कुछ मिल जाता है। इन्होंने तो 4 दिन के लिए कहा है, अगर ये 24 तक भी मांग लेते तो शायद कोर्ट जो है नैब के बयान को कंसीडर करके कुछ करती। और इसमें एक और आम पहलू इसका ये है
کہ عدالت نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں ایک بڑی بحث جو یہ چل رہی ہے کہ نیب نے آ کے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر آپ ضمانت لے لی جائے تو سب سے پہلے جب بھی ہم کوئی کیس فائل کرتے ہیں تو کورٹ جو ہے اپنا مائنڈ اپلائی کرتی ہے کہ کیا یہ پراپر جو ڈیو پروسیس آف لا ہے اس کو اڈاپٹ کیا گیا یا نہیں، کیا پریکٹس جو ہوتی ہے ہمیں تو اگر کوئی کیس ہو وہ 561 ACFPC میں کرنا ہو اور پروویژن بھی کوئی نہ ہو اور 199 میں کر دے تو ہمارے اوپر تو آبجیکشن لگ جاتا ہے کہ آپ جو ہے پراپر سیکشن میں آ جائیں اور پراپر ریمیڈی اویل کریں. لیکن جب کوئی طاقتور آتا ہے تو پھر یہ عدالتیں جو ہیں یہ ساری پریکٹس اور پروسیجر جو رولز ہوتے ہیں یہ بھول جاتی ہیں. بدقسمتی اس ملک کی کہ ہماری عدالتیں جو ہیں اشرافیہ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، عام آدمی کے لیے کچھ نہیں کرتی. خان کل کو کنٹمپٹ آف کورٹ ہوگی تو پھر آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ بالکل چلوں گا. اگر مجھے آپ کے کنٹمپٹ آف کورٹ ہوتی ہے تو میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اس نظام انصاف پہ لوگوں کا اعتبار اٹھ چکا ہے. اب عدالتوں میں کوئی بندہ نہیں آنا چاہتا کہ ہمیں وہاں سے انصاف ملے گا. جو طاقتور بندہ ہے اس کے لیے انصاف کے دروازے کھلے ہیں اور اسی کے لیے قانون بھی ہے، اور جب عام آدمی کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں. چلیں اب آ جاتے ہیں جی سیاسی معاملے پہ. جلسہ کرنے جا رہے ہیں میاں صاحب کل مینار پاکستان، اور بہت زیادہ تیاری ہے. پورا پاکستان اس وقت متحرک لگ رہا ہے میاں صاحب کے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے. جو ہم ایڈز دیکھ رہے ہیں، جو ہم بینرز دیکھ رہے ہیں جو لگے ہوئے ہیں مختلف لاہور کی شاہراہوں پر، پھر قافلوں نے آنا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے جو مولانا علامہ طاہر القادری صاحب کا ایک جلسہ تھا، بڑا ایک یادگار جلسہ تھا، پھر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے بھی ایک بڑا جلسہ وہاں پر کیا تھا قادری صاحب کے، اور وہ جلسہ آگے پیچھے سمجھے کہ تھوڑا بہت فرق تھا. کیا یہ وہ جو ریکارڈ تھا قادری صاحب کا اور خان صاحب کا، اس کو کل نواز شریف صاحب توڑنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں شاداب صاحب، اس وقت پوری جو اسٹیٹ مشینری ہے نا وہ اس کو اس کام پہ لگا دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ جلسہ ہر صورت لوگوں کو لانا ہے اور اس جلسے کو کامیاب کرنا ہے. اور اس وقت یہ میسج دیا جا رہا ہے، یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگلے منتخب وزیر اعظم ہیں اور ان کو ایک واضح مینڈیٹ دینا ہے. یہ وہی لندن پلان کا حصہ ہے، عمران خان کو ختم کرنا ہے، نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ادروائز اگر آپ ایک انڈیپینڈنٹ لوگوں کو دیکھیں یا انڈیپینڈنٹ جو اس وقت مقبولیت ہے کسی بھی پارٹی کی، تو وہ نون لیگ کی نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا ہے 16 ماہ میں سوائے مہنگائی اور بے روزگاری کے؟ کیا دیا ہے عوام کو؟ کیا نواز شریف اور کیا وعدہ کرنے جا رہے ہیں؟ ایسا کون سا پروگرام تھا جو نواز شریف نے اپنے بھائی جو ان کے سکے بھائی تھے شہباز شریف ان کو نہیں دیا؟ ایسی کون سی ان کے پاس ٹیم ہے جو پہلے نہیں تھی؟ اب جو یہ سب کچھ جو ہے وہ دودھ کی نہریں بہا دیں گے اور شہد کی نہریں بہا دیں گے، سب کچھ ٹھیک کر دیں گے. ایک چیز پوائنٹ یہ بھی ہے کہ حلال صاحب 2018 میں جو انتخاب ہوا، ظاہر ہے اس وقت بھی طاقتور حلقے کسی اور کی سپورٹ کر رہے تھے، اس دفعہ ان کی کر رہے ہیں. تو یہ تو چلتی رہتی ہے. میاں صاحب کا گلہ بھی یہ درست ہے میرے خیال میں کہ ان کو ڈیلیور نہیں کرنے دیا گیا. وہ جب بھی ان کی حکومت آئی اس کے اوپر وہ کنٹینر لے کے خان صاحب کھڑے ہو گئے. مجھے یاد ہے وہ چائنا کے پریزیڈنٹ نے آنا تھا تو وہ تمام انہوں نے اس کو بلاک کیا ہوا تھا، اس کو اسلام آباد کو، ان کا ٹور بھی کینسل ہو گیا. تو اس وقت بھی تو طاقتور حلقے جو ہے ان کو سپورٹ کر رہے تھے. شاید میاں صاحب کا یہ دعویٰ درست ہو کہ اگر وہ کنٹینیو اپنے 1.5-2 سال جو ان کے رہ گئے تھے ان کو پورے کرنے دیے جاتے تو وہ پاکستان کو ایشین ٹائیگر اور ایشین چیتا اور ایشین ببر شیر بنا دیتے. دیکھیے شاداب بھائی، اگر تو یہ دعویٰ درست ہے تو کیا اب نواز شریف صاحب جو ہے سویلین سپرمیسی کی بنیاد پہ اور اسی نظریے کو لے کے آگے چلیں گے؟ کیا یہ مزاحمت سے لے کے مفاہمت والا رستہ نہیں اپنایا گیا؟ یہ سارا کچھ ایک ڈیل کا نتیجہ ہے. لیکن میاں صاحب آپ کو پتہ ہے میاں صاحب کی وہ یاد ہے وہ ایک تقریر میں وہ جو کہہ رہے تھے کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پیچھے مڑ کے دیکھا میں نے سارے غائب ہیں. آپ کی قوم نے بھی تو ان کا ساتھ نہیں دیا نا. آپ کے لوگوں نے کب ساتھ دیا ان کا؟ 3 مرتبہ وہ وزیر اعظم بنے، تینوں مرتبہ ان کی جو حکومت ہے وہ غیر فطری طور پر ہٹائی گئی. اس وقت تو آپ کی قوم سو رہی تھی. دیکھیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اگر ان کی جو اب وہ آ رہے ہیں، اگر آپ لوگ جو آتے ہیں یہ غیر جمہوری طریقوں سے آتے ہیں تو جب آپ لوگوں کو بھیجا جاتا ہے تو اگر آپ پھر غیر جمہوری طریقوں سے جانے کا بھی جو ہے عندیہ اور یہ سارا کچھ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر آپ اب بھی آ رہے ہیں مفاہمت کر کے، اگر مفاہمت کر کے حکومت نہیں چلائیں گے اور
یہ ان کو اس حوالے سے جو ان کا پہلے بیانیہ بنا تھا کہ جنرل فیض کے حوالے سے بات کرنی ہے، جنرل باجوہ کے حوالے سے بات کرنی ہے، تو انہیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی یہ جو بیل ملی ہے آپ کو 4 دن کی، یہ بیل ختم بھی ہو سکتی ہے اگر آپ مینار پاکستان میں ان دونوں کا نام لیں گے، اور اب صرف آپ کا فوکس جو ہے وہ مہنگائی اور معیشت پہ ہونا چاہیے، اور 16 ماہ میں جو مہنگائی اور معیشت کا حال ہوا ہے تو اس کے بیانیے کو کون تسلیم کرے گا؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ ان کا ایک کھوکھلا سا بیانیہ ہے، یہ عوام ساری اس کو سمجھ چکی ہے، اور یہ جو انہوں نے آنکھ مچولی والا ایک سلسلہ چلایا ہوا ہے عوام کے ساتھ کہ کبھی یہ چھپ جاتے ہیں کبھی سامنے آ جاتے ہیں، جو لیڈر ہوتا ہے جو رہنما ہوتا ہے وہ ہمیشہ عوام کے اندر رہتا ہے، بھٹو صاحب کی طرح شہید ہو جاتا ہے، جی شہید ہو جاتا ہے اور جیل میں کاٹتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ 6 مہینے کے لیے چپ کر جائیں، 6 مہینے کے لیے آپ کا جو بیانیہ ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو، پھر مفاہمت کر لیں، ایک بھائی جو ہے وہ مفاہمت کرتا ہے، ایک مزاحمت کرتا ہے، بیٹی کا کچھ اور نظریہ ہے، تو یہ سارے جو میں تو سمجھتا ہوں ان کے سارے مقصد اور نظریے جتنے بھی ہیں یہ اقتدار میں آنے کے لیے ہیں۔ اب شاداب بھائی آپ نے قائد اعظم صاحب کی تصویر سامنے لگائی ہوئی ہے، وہ ہنس رہے ہیں کہ کیا میں نے ملک بنایا اور کن لوگوں کے حوالے یہ ملک کر دیا۔ اچھا میں ویسے جب ویلاگ کر رہا ہوتا ہوں تو میں اس لیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے قائد اعظم کی نہیں کرتا، میرا منہ اس طرف ہوتا ہے تاکہ وہ پیچھے سے اگر کوئی مطلب مجھے کچھ کہنا بھی چاہتے ہیں تو کہہ لیں تو میں خاموشی سے ابھی بھی وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ بات نہیں کر رہے جو کرنی چاہیے، اگر میں بات وہ کروں گا تو میرا بھی پھر بعد میں مجھے کوئی ایسی پریس کانفرنس کرنی پڑے گی اپنے باہر آنے کے لیے۔ چلیں بہت شکریہ غلام عباس حلل صاحب آپ کا، آج کے لیے اتنا ہی۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔